الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وقال الله تعالى في مقام آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور آج 21 رجب 1443 ہجری ہے۔ 22 رجب امیر شام حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے جن لوگوں کو حضرت سیدنا امیر معاویہ سے محبت ہے وہ آپ کے فضائل اور مناقب کو ذکر کرتے ہیں، اور جن کو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے عقیدت نہیں ہے وہ کئی طرح سے ان دنوں میں آپ پر تنقید کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ مختصر پروگرام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپ کے فضائل، آپ کے کارناموں کو بیان کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، اور آپ کی بڑی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے،
اور اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام سے اس دنیا میں ہی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت کے دو حصے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا حصہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا، اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں اور جنگیں لڑیں، جبکہ دوسرا صحابہ کرام کا گروہ اور جماعت وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے جہاد کیا، لیکن فرمایا دیکھیں جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اللہ پاک کے ہاں ان کا بھی مقام اور مرتبہ ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ان کا بھی مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا مقام اور مرتبہ ان صحابہ سے بڑا ہوا ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت دو طرح کی ہے، ایک فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والی، اور دوسری وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی ہے۔ فرمایا مقام اور مرتبہ میں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، وہ صحابہ شان اور مرتبے میں اعلیٰ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو پہلے دیگر نیک اعمال کی توفیق ہوئی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے، بعد والے بھی اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی خوشنودگی اور جنت کے ملنے کے سرٹیفکیٹ میں پیچھے نہیں ہیں۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب سے بھلائی کا، سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتا دیا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور نیک اعمال کی توفیق ہوئی وہ بھی جنتی ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے نیک اعمال کی توفیق ہوئی تو وہ بھی جنتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کے بارے میں جنت کی خوشخبری اور بشارت نہ ہو۔ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا کے دنیا میں ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت صحابہ کرام کو اور بھی زیادہ عظمتیں اور بھی زیادہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ،
قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا فرمائیں گے اور نہ ان صحابہ کرام کو رسوا فرمائیں گے جو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ تو لہذا یہ عزتیں ان کے لیے دنیا میں بھی ہیں اور یہ عزتیں ان کے لیے آخرت میں بھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں نازیبہ بات کرتا ہے، اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، وگرنہ صحابہ کرام کی ذات ایسی ہے، ان کی ذوات مقدسہ ایسی ہیں کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں اپنی بات کی تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں، توجہ کرنا ذرا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اس شخصیت، اس ذات کو جس نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ بالفاظ دیگر صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو۔ صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کے دل پہ ایمان کی مہر لگی ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، قرآن صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے۔ اور مہر لگنے کے بعد جو چیز اندر ہوتی ہے وہ باہر نہیں آتی، اور جو باہر ہوتی ہے وہ اندر نہیں جاتی۔ مثال دیتا ہوں، ہم خط لکھتے ہیں، آج کل اگرچہ خطوں کا رواج بڑا کم ہو گیا، تو خط لکھنے والا اپنا معافی ضمیر لکھتا ہے، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو خط لکھتا ہے، لکھنے کے بعد لفافے میں ڈالتا ہے، لفافے میں ڈالنے کے بعد اس کو گوشت سے بند کرتا ہے، لیٹر باکس میں ڈال دیتا ہے، ڈاک والے اس کو نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد جہاں وہ تین کونوں والا جو ہے نا وہ حصہ ہوتا ہے، وہاں وہ درمیان میں مہر لگا دیتے ہیں۔ وہ مہر لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ خط جس کی طرف لکھا گیا پہنچ کے رہے گا، خط کے اندر کوئی اور مزید کوئی آدمی پرچی ڈالنا چاہے تو ڈال نہیں سکتا۔ وہ خط کے اندر جو چیز ہے تو جس کے نام خط لکھا گیا اس کے علاوہ کوئی اور آدمی اس کو نکال کے پڑھ نہیں سکتا۔ تو مہر لگنا گویا کسی کام کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام کے متعلق فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی، یعنی ایمان ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا، کفر ان کے دلوں میں آ نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی؟ آج بعض حضرات کہتے ہیں صحابہ کرام کے متعلق کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں مخلص نہیں تھے، منافقین والی آیات صحابہ کرام پہ فٹ کرتے ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو خاص طور پہ ہدف بناتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو صحابی ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے وہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کہتے اس کو ہیں جس کے دل میں ایمان راسخ ہو، پختہ ہو، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو۔ منافق کہتے اس کو ہیں جس کے دل کے اندر ذرہ بھی ایمان کا نہ ہو، زبان سے اظہار کرتا ہو دین کا، اسلام کا، کلمے کا، قرآن کا، لیکن دل میں اس کے کسی قسم کے ایمان نام کی چیز موجود نہ ہو۔ تو جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا سب مانتے ہیں، جب صحابی مان لیا تو نفاق کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات کرنا ہی پاگل پن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منافقین کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، منافقین ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو در حقیقت کفار تھے،
مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر محض اس لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا کہ ہم جان بین سے اپنے مفادات حاصل کر سکیں۔ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تو مسلمانوں جیسی باتیں کرتے اور ان کی ہمدردیاں کرتے، ہمدردی کا ان سے اظہار کرتے۔ کفار کے پاس بیٹھتے تو ان کی ہمدردی والی باتیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف چغلیاں کرتے۔ تو ایک چھوٹا سا گروہ تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مدینہ والے منافق نہیں، بلکہ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں۔ علماء جانتے ہیں یہاں من استعمال ہوا اور من تبعیض کے لیے آتا، تبعیض کا معنی کچھ لوگ ایسے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ سارے ہی منافق تھے سوائے 5 کے، یا بے ایمان تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ قرآن کریم کی ان آیات کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو باہر کیا صحابی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر ہے تو صحابہ کرام کا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو آپ کی اہم اور بڑی خصوصیت یہ کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ آپ کی حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی، محبت کی جو ذاتی نوعیت ہے، اس کو دیکھیں تو بڑی عجیب اور بڑی نرالی نظر آتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے کئی زاویے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، رشتہ داری کا تعلق کئی اعتبار سے موجود ہے، 2 بیان کرتا ہوں۔ آپ کے برادر نسبتی ہیں ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا قریبی تعلق ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسل سے، پنجابی میں ہم سالہ کہتے ہیں۔ دوسرا ایک اور رشتہ داری کا تعلق بڑا مضبوط موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کی ایک دوسری بہن تھی حضرت قریبہ صغریٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اب حضرت ام سلمہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضرت قریبہ صغریٰ جو حضرت ام سلمہ کی بہن ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ تو دیکھو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ بنا، پنجابی میں اسے سانڈو کہتے ہیں، ہاں جی۔ تو دیکھو قریبی تعلقات رشتہ داری کے موجود ہیں۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قدر قریبی ہے۔ آپ دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام جو رب تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی کے نازل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرماتے ہیں کہ آپ اس کلام کو لکھا کرو، اور یہ ایک نہایت اہم اور ایک نازک کام تھا۔ قرآن کریم اور وحی کو لکھنا، اگر کوئی آدمی قابل اعتماد نہ ہوتا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ قابل اعتماد شخصیت نہ ہوتے، کبھی بھی آپ یہ ذمہ داری ان کے سپرد نہ کرتے۔ اس لیے کہ قرآن کریم تو اگلی نسلوں کی ہدایت کے لیے آنا تھا، اس کے لیے بااعتماد شخصیات کی ضرورت تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا وحی کے لکھنے کے لیے، اور آپ قرآن کریم لکھا کرتے تھے۔ آج ہم قرآن کریم اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں،
بطور مثال کے آپ نے فرمایا الف لام میم، اس کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ الف کی تلاوت پہ 10، لام کی تلاوت پہ 10 اور میم کی تلاوت پہ 10۔ تو جو تلاوت کرتے وہ الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آج جو قرآن کریم اپنے ہاتھوں میں لے کر ہم تلاوت کرتے ہیں، اسباب کے درجے میں یہ وہی قرآن کریم ہے جس کو محفوظ کرنے کا کارنامہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ ہے۔ آج مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اگر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں تو 10 نیکیاں ہر تلاوت کرنے والے کے بدلے میں سیدنا امیر معاویہ کے کھاتے میں بھی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوشش بھی شامل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کس قدر اعتبار فرماتے تھے، اعتماد فرماتے تھے، غور فرمائے۔ بادشاہوں کو خطوط لکھنے ہوتے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے اور ان سے بادشاہوں کو خطوط لکھواتے۔ دیکھیں، خط جو بیرون ملک کے بادشاہوں کے پاس جانے اور اس میں بڑی اہم بسا اوقات راز کی بات اور بسا اوقات بڑی کام کی بات دوسرے بادشاہ تک پہنچانی ہوتی، یہ بھی کسی قابل قدر شخصیت کا کام ہو سکتا ہے، اور اس شخصیت کی ذمہ داری ہو سکتی ہے جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد اور حضور کو اس پر اعتماد ہے۔ تو دوسرے بادشاہوں کو جو خطوط لکھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے خطوط کو لکھوایا ہے۔ اس قدر قابل قدر شخصیت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی بہن حضرت ام حبیبہ کے پاس بیٹھے ہیں اور کان پر قلم لگایا ہوا ہے۔ کان پر اس طرح کاتب لکھنے والا بندہ، آج کل تو یہ رواج کم ہو گیا، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ جب بہت زیادہ لکھتا پڑھتا تھا نا جی، وہ کان پر اکثر قلم لگا کے رکھتا تھا تاکہ قلم کو ضرورت کے وقت ڈھونڈنا نہ پڑے، فوراً یہاں سے اتارو اور لکھنا شروع کر دیں۔ تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے، کان پر قلم لگایا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ یہ کان پر قلم کیوں لگایا ہے؟ تو فرمانے لگے اس لیے کہ حضور آپ کوئی بات فرمائیں اور لکھنے کا کہیں تو میں فوراً اس کو لکھ لوں، اس لیے لگایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھ کو بہتر بدلہ دے۔ اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی اور فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت پہ قائم رکھنا اور دنیا اور آخرت میں اس کی بخشش فرمانا۔ کس کی دعا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جس کی ذات کے پیچھے حضور کی دعائیں ہوں تو کسی اور کی بد دعائیں کام کریں گی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کرنے لگے۔ میں بتا رہا ہوں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ سے تعلق کیسا تھا اور کیسا مضبوط تعلق تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کروایا کرتے تھے، اس دن موجود نہ تھے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تو پانی لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور وضو کرانے لگے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر آپ کو دعائیں دی، خوش ہو کر آپ کو دعائیں دی، اور ایک قمیض مبارک بھی آپ نے اپنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدیہ دیا۔
اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس قمیض کی بڑی حفاظت کرتے تھے، بطور تبرک کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو اس قمیض کو میرے کفن میں شامل کر کے میرے ساتھ جو ہے دفن کر دینا۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی بنیادیں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ناخن تراشنے لگے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تراشے، اور بطور برکت کے ان ناخنوں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر اس کی حفاظت کی، اور وصیت کی کہ اگر جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے فوت ہو جانے کے بعد یہ ناخن میرے ساتھ جب دفن ہوں تو میرے کفن کے اوپر، میرے چہرے کے اوپر جو ہے نا اس کو رکھ دینا۔ یعنی یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں۔ فرمائے ان ناخنوں کو میرے چہرے پہ رکھ دینا، میری آنکھوں پہ رکھ دینا، جب میں فوت ہو جاؤں تو اس طرح جو دفن کر دینا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کس قدر محبت ہے۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرماتے ہیں کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا، یعنی ہدایت دینے والا اور خود ہدایت یافتہ، وہدی ہو وہدی بھی، یا اللہ ان کی رہنمائی بھی فرما اور ان کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی بھی فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ کس کی دعائیں؟ حضور کی دعائیں شامل، اور دعا محبت کی بنا پہ ہوتی ہے۔ کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ جس سے نفرت اس کو دعائیں نہیں دی جاتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ کو یوں دعا دیتے ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، یعنی قرآن کریم میں اس کی تفسیر میں مہارت عطا فرما، حساب و کتاب کا علم عطا فرما، یا اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ کس کی دعائیں؟ حضور کی دعائیں۔ قرآن بشارت دے رہا کلم وعد اللہ الحسنہ، سب صحابہ کرام سے اللہ پاک نے بھلائی کا وعدہ کر لیا، اور حضور دعائیں دے رہے ہیں یا اللہ ان کو عذاب سے بچا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی آدمی بری بات یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی؟ کوئی آدمی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو گویا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اور تعلق کیسا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ شریف آئے، شام میں رہتے تھے چونکہ حکومت تھی، آپ کی خلافت تھی، تو مدینہ طیبہ آئے اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ حاضر ہوئے اور پیغام بھیجا کہ میں آیا ہوں اور میں کچھ تبرک حاصل کرنا چاہتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں عطا فرمائیں تاکہ برکت حاصل کر سکوں۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ایک چادر مبارک باہر بھیجی اور کچھ ناخن مبارک جو آپ نے اتار کے رکھے ہوئے تھے وہ بھیجے۔ آپ نے بطور تبرک کے وہ چادر کچھ دیر کے لیے پہن لی، یعنی جس طرح آدمی اوڑھ لیتا ہے اس طرح اوڑھ لی، کچھ دیر کے لیے برکت ہو جائے۔ اور پھر وہ جو ناخن تھے پانی میں ان کو دھویا، اور جو پانی کا دھون تھا یعنی وہ پانی جس میں دھویا گیا تھا اس پانی کو کچھ کو پی لیا، کچھ کو بطور تبرک کے اپنے جسم پہ مل لیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے رسول ہے، اور حضور نبی وسلم کی ذات اقدس سے تعلق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کس قدر ہے؟
ایک واقعہ بڑا عجیب نظر آیا۔ بصرہ میں ایک شخص تھے تابعی جن کا نام تھا یابس بن ربیعہ، غالباً یہی نام ہے۔ تو ان کی شکل و صورت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتی تھی اور بصرہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ بصرہ میں کوئی ایسے شخص ہیں جن کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تمہارے محبت کے رہا نہیں گیا کہ اس کی زیارت کرنی چاہیے جس کی شکل حضور سے ملتی ہے۔ تو پیغام بھیجا بصرہ کے حاکم کو کہ ایسی شخصیت ہیں یہاں، تو ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے پاس بھیج دیں، میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں بطور تبرک کے۔ چنانچہ بصرہ کے حاکم کو خط پہنچا تو انہوں نے ان کو پیغام دیا اور ایک قافلہ کی شکل میں اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب علم ہوا کہ وہ آ گئے ہیں تو بطور استقبال کے آگے بڑھے اور ان کے پیشانی کا بوسہ لیا، ہاتھوں کو چوما۔ کیوں؟ حالانکہ وہ تابعی ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ تابعی ہیں اور وہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، لیکن کیوں بوسہ لے رہے ہیں؟ ان کی شکل حضور سے ملتی ہے۔ یہ ہے حضور سے محبت کی بنیادیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، اس کے بہت سے پہلو ہیں، اگر میں اس پہ بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے، کچھ باتیں میں متفرق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت اور خلافت بھی عطا فرمائی تھی، اور آپ کی حکومت اور خلافت کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں فرمائی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نواسے ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ ایک اتفاقی حادثہ ایسا ہوا، منافقین کی سازشوں کی وجہ سے صفین کا واقعہ پیش آیا، حادثہ پیش آیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، مکہ کئی مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر تو حاکم بنے تو انصاف سے کام لینا اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح نبھانا۔ کہتے ہیں میرے دل میں اسی وقت یہ بات ٹھن گئی کہ جنا اور دھیان رہا کہ یہ اللہ پاک مجھے یہ عطا ضرور، حکومت عطا ضرور کریں گے، چونکہ حضور نے اگر فرمایا ہے تو ایسا ہوگا۔ تو آپ کی خلافت تو آپ کی حکومت اپنی جگہ برحق ہے۔ آپ کی خلافت اور حکومت کی کیا برکات ہیں، میں چند ایک عرض کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قسطنطنیہ کا جہاد ہوا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قافلہ قسطنطنیہ میں جہاد کے لیے جائے گا اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے گا۔ اور یہ کس دور میں ہوا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، پہلا باہری بیڑا، پہلی بحری فوج جو باہر یعنی سمندر کے راستے سے جہاد کے لیے جائے گی، آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ پاک نے مغفرت واجب کر دی ہے۔ وہ پہلی فوج اسلامی جو کہ باہر یعنی سمندر کے ذریعے گئی لڑنے کے لیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا۔ یہ آپ کے دور کی برکات ہے۔ حضرت ام حرام بزرگ صحابیہ ہیں، وہاں موجود تھی، بخاری شریف میں روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو مسکرانے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلی وہ فوج جو کہ اپنا باہری سفر کرے گی اور جنگ کرے گی وہاں جا کر سمندر پار، تو ان کے لیے جنت واجب ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ تو ام حرام فرماتی ہیں، حالانکہ بزرگ صحابیہ تھی، اس وقت کی عمر کافی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ انت منہم، کہ تو ان میں سے ہے۔ تو حضرت ام حرام کی عمر واقعی اتنی ہوئی، حضرت امیر معاویہ کا دور پایا اور وہ باہری سفر ہوا،
ام حرام ساتھ گئی اور جنگ ہوئی، اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ جب جنگ سے واپس آئیں، جو ہی وہاں سمندر سے باہر نکلی اور اپنا قدم باہر رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئی غالباً، تو گھوڑے سے نیچے اتری اور فوت ہو گئی۔ یعنی وہ پیش گوئی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہونی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ دعا فرمائیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، تو گئی اور جو ہی وہ اس میں شامل ہو گئی اور واپسی ہوئی تو وہاں گری اور فوت ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، جب یہ قسطنطنیہ کی جنگ لڑی جا رہی تھی، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ وہاں کفار کا علاقہ تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، اب وہیں مجبوراً دفن کرنا پڑا۔ جب آپ فوت ہوئے اور وہیں دفن کیا گیا تو آپ کی قبر مبارک سے ایسی روشنی اور ایسا نور نکلا جو آسمان تک چلا گیا، اور وہاں کے ارد گرد کے دوسرے لوگوں نے دیکھا اور کفار سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ کس دور میں ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کیروان ایک جگہ ہے جہاں جنگل تھا، اور وہاں پر جنگل میں درندے آباد تھے، تو صحابہ کرام اور تابعین کا مشورہ یہ ہوا کہ اس علاقے کو آباد کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ایسا ہوا بھی یہاں اس کو انسانی آباد کاری کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے، لیکن وہاں پر رہتے تھے درندے۔ تابعی ہیں حضرت عقبہ بن نافع، وہ ایک جماعت لے کر گئے کیروان کے اندر، جنگل کے اندر، تو وہاں دیکھا ہر طرف درندے ہی درندے ہیں، جبکہ اس جگہ کو انسانی آباد کاری کے لیے استعمال کرنا تھا۔ تو ایک اونچی جگہ پر چڑھے، عقبہ بن نافع اونچی جگہ پر چڑھے اور اعلان کیا، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے جانوروں، یہاں ہم لوگ آباد ہونا چاہتے ہیں، تم لوگ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اعلان کیا تو وہ درندے جو انسانی زبان سمجھتے نہیں ہیں، ان درندوں کے کان میں یہ بات پڑی تو فوراً جو ہے دوسرے علاقے کی طرف دوڑے لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا جنگل خالی ہو گیا، اور ماؤں نے اپنے بچے اپنے پیٹھ پہ اٹھائے ہوئے تھے اور دوڑ رہی تھی۔ یہ وہ برکات ہیں جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں۔ 40 سال تک اس جگہ پر کوئی بچھو اور درندہ نہیں پایا گیا۔ پھر اگلے دن اور عجیب واقعہ ہوا، جب وہاں کیروان میں آبادی ہوئی، درندے چلے گئے، تو مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت اور پہلی ضرورت جس علاقے میں ٹھہرتا ہے وہ مسجد ہے۔ تو یہ سامنے آئی بات کہ اپنا مسجد بنائی جائے، تو مسجد کہاں بنانی ہے، اس سلسلے میں کوئی بات جو ہے نا ایک طے نہ ہوئی بھی کہاں بنائی جائے مسجد۔ آراء مختلف آئیں۔ رات کو حضرت عقبہ بن نافع کو ہی خواب آیا کہ ایک فرشتہ جو ہے ایک جگہ پر کھڑا اذان دے رہا ہے، تو صبح کو اٹھے اور فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک کی طرف سے یہی اشارہ لیا ہے، اس جگہ مسجد بنا دی جائے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی برکات ہے۔ دمشق میں قحط آ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے، تو تابعین میں ایک تابعی ہیں حضرت یزید بن اسود، تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور حضرت یزید بن اسود کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا اللہ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس علاقے میں قحط آ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہیں، یا اللہ ہم اپنے لوگوں میں یہ نیک ہستی حضرت یزید بن اسود کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کے وسیلے سے بارش عطا فرما۔ اور حضرت یزید بن اسود کو بھی کہا کہ آپ بھی اللہ پاک سے دعا کریں
کہ اللہ پاک جو ہے اس قحط کو دور فرمائے اور بارش نازل ہو جائے۔ چنانچہ جب دعا کی گئی ابھی لوگ گھروں کو واپس نہیں لوٹے تھے کہ بالفور بارش آ گئی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی برکات ہے۔ باہر کا اس پہ بہت باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں، ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جہاں ہم بیان کے لیے جاتے ہیں نا تو لیٹ نہیں ہوتے، ہمارا کام 9 لیٹ اور 9 ویٹ پہ ہوتا ہے، نہ ہم لیٹ ہوتے ہیں نہ کسی کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن ٹریفک اور کئی معاملات تھے، آتے ہوئے لیٹ ہو گئے۔ کسی اور جگہ پر دوپہر کا پروگرام تھا تو وہاں سے فارغ ہوتے بھی جو ہے نا ہمیں جو ہے نا 1 بج گیا، تو بیان تھا ڈی ٹیپ کالونی سے آگے، تو اس لیے لیٹ ہو گئے، وگرنہ آپ حضرات کو میرے آنے کی وجہ سے انتظار نہ کرنا پڑتا، تو اگر جلدی آتا تو بات کچھ زیادہ کرتا۔ چلو انشاءاللہ جتنی باتیں ہو جائیں گی میرے خیال میں وہ بھی مفید ہوں گی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس سے آپ کا کیسا تعلق تھا، اس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا تعلق تھا، چند ایک مثالیں میں اس کی عرض کرتا ہوں۔ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے، جو تاریخ کی اسلامی تاریخ کی معروف اور مشہور کتابوں میں سے ہے اور معتبر کتابوں میں سے ہے، کہ ایک آدمی آیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہاں موجود ہیں، بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھو۔ تو وہ کہنے لگا میں نے تو آپ سے پوچھنا ہے، وہ کہنے لگا میں نے تو آپ سے پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا اوہ بدبخت، او بدبخت، کیا کہہ رہا ہے تو؟ حضرت علی تو وہ شخصیت ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو علم کی گھٹی عطا فرمائی ہے، اور وہ شخصیت جن کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح ہیں، آپ کی میرے ساتھ نسبت اس طرح جس طرح کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ تھی۔ ہاں میری بات کوئی نبی نہیں، تو کہتا ہے کہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت سیدنا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مشکل وقت میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مسائل پوچھتے تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو کہتا ہے کہ میں نے مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، میں کہہ رہا ہوں بڑے عالم ہوئے ہیں ان سے پوچھو۔ جب اس بات کا علم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ہوا تو آپ نے بات سنی اور فرمایا اللہ پاک حضرت امیر معاویہ کو بہترین بدلہ دے۔ میں نے اگر یہ بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی، نہ سنی ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ کیا نہیں سنا؟ فرمایا اگر میں نے یہ نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں فرمایا اے اللہ ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرما، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا کہ اے اللہ ان کی حکومت کو مضبوط فرما۔ اب یہ دیکھیں تعلق کی بنیاد کیسی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے خلاف روم کے بادشاہ نے بدماشی کی کوشش کی، عیسائی بادشاہ نے۔ مسلمانوں کا وقتی طور پر اختلاف ہوا منافقین کی پھیلائی ہوئی سازشوں کی وجہ سے۔ اس نے اختلاف کا وقتی طور پر سہارا لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ بہت بڑے سپہ سالار ہیں، مسلمانوں نے آپ کی قدر نہیں کی، نعوذ باللہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ جیسا سپہ سالار ہمارے پاس ہوتا تو ہم بڑی قدر کرتے، تو اگر آپ کہیں تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ پر چڑھائی کر کے جو ہے نا آپ کو حکومت میں تعاون کرتے ہیں۔ اس قسم کی پیشکش کی۔
یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کی بات کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ خط آیا، خط کے میں اس چیز کا اظہار تھا، تو آپ نے خط کے جواب میں لکھا، او رومی کتے، ہمارے اس وقتی اختلاف اور حادثے کی وجہ سے آپ کو جرأت ہوئی کہ آپ نے یہ بات کی، اگر تو نے حضرت علی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو کر میں تیری گردن اڑاؤں گا۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے تعلق کی بنیادیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ حضور میرا جی چاہتا ہے آپ سے کشتی لڑوں۔ مجلس میں حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ حضور سے کیوں لڑتے ہو، مجھ سے لڑ لو۔ ہاں جی، یعنی حضور نے کیڑی ضرورت ہے، پہلے تو غلامانہ تو نبڑ لا، تو میرے نہ لڑ لا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کشتی لڑی اور اس کو بچھاڑ دیا اس کو، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست دے دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ وہ شخص ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کبھی مغلوب، ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس کے جواب میں فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمانا اس وقتی حادثے کے متعلق صفین میں پیش آیا۔ صفین کے موقع پر آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ حدیث یاد ہوتی تو میں معاویہ سے جنگ نہ کرتا۔ سمجھ بسا اوقات آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے، اور ناچاکی کا پیچھے مقصد دشمنی نہیں ہوتا، غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ منافقین اصل میں سازشیں کرتے تھے اور اس کی وجہ سے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہو رہا ہے، بھائی کو بھائی سے بس اوقات تیسرا آدمی لڑا دیتا ہے، تو چگلی یہ بہت کام خراب۔ منافقین نے کئی طرح کی سازشیں پھیلائی تھیں، جس کی وجہ سے صفین جیسا جو ہے نا وہ عظیم اور نازک حادثہ پیش آیا۔ کرنا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں نہایت دیانتدار اور نیک سیرت لوگ تھے اور ہمارے سب مقتدا تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب ہے۔ اب 22 رجب کو جن لوگوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے عقیدت نہیں ہے، وہ لوگ 22 رجب کو خوشی کرتے ہیں اور خوشی کے اندر حلوے مانڈے تقسیم کرتے ہیں اور اس کو کنڈوں کا نام دیتے ہیں۔ پنجابی میں ہمارے یہاں کنڈا کیا ہوتا ہے؟ کسی آدمی کو جو ہے نا وہ، اب میں کیا کہوں، نیست و نابود کرنا، کہتے ہیں اس کا کنڈا ہو گیا، فلاں تباہ ہو گیا۔ تو جن کو صحابہ کرام سے عقیدت نہیں ہے، جس طرح دیگر صحابہ کرام سے وہ موقع بہ موقع کوئی نہ کوئی دشمنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، تو جب 22 رجب آتا ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، لیکن اس یوم وفات میں وہ حلوے اور مانڈے تقسیم کرتے ہیں اور اس کو کنڈے کا نام دیا۔ جب یہ بات پھیلی، آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی آ گئی، دکھا دکھی ہمارے مسلمان بھی یہ کام کرنے لگے کہ 22 رجب کو جو ہے نا حلوے پکاتے ہیں۔ اب ان کو کوئی پتہ نہیں بھی اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے بطور خوشی کے اس دن مٹھائیاں بانٹی تھی، حلوے پکائے تھے، تو آج مسلمان اس دن کے اندر حلوہ پکا کے سمجھتا ہے شاید کوئی ثواب کی بات ہے۔ اب جب سنی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہو، اس دن ایسا کیوں ہے، انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ جی اس دن تو ہمارے حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی ہے، تو ہم پیدائش کی خوشی کے اندر یہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ حضرت جعفر صادق کی جو پیدائش ہے، اس کے متعلق تاریخ میں 2 تاریخیں ملتی ہیں یا 2 اقوال ملتے ہیں۔ نمبر 1 8 رمضان، نمبر 2 17 ربیع الاول۔ ان کی اپنی کتب میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یا تو 8 رمضان یا 17 ربیع الاول۔ تو رجب کے اندر حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہے ہی نہیں،
جب پیدائش ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں ان کی پیدائش پہ جو ہے نا یہ کہ ہم خوشیاں کرتے ہیں، بالکل بات غلط ہے۔ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی بات ہے، اور چونکہ آپ کی ذات سے چڑ ہے، بسا اوقات آپ کے نام پر بھی حملہ کرتے ہیں کہ معاویہ نام ٹھیک نہیں ہے، معاویہ نام ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ معاویہ نام جو ہے اس کے آخر میں یہ تا لگی ہے، عربی زبان میں یہ تو تا لگتی ہے مؤنث کے آخر میں، تو لہذا حضرت معاویہ مذکر ہیں جبکہ آخر میں تا لگی ہے جو کہ مؤنث کی ہے۔ میں نے کہا اللہ تجھے عقل دے، عربی زبان میں کوئی ایسا نہیں ہے، بہت سارے علم یعنی نام ایسے ہیں جو کہ مردوں کے ہیں لیکن ان کے آخر میں تا لگی ہے، جس طرح کہ طلحہ نام ہے۔ کون سا نام ہے؟ طلحہ۔ یہ اصل میں عربی میں تو وہی طلحۃن ہے نا، القاریۃ والی کا تا ہے نا، ہاں جی، الحاقۃ الحاقہ والی تا ہے نا، جو وقف کے وقت ہا ہوتی ہے وہی ہے نا۔ تو لہذا یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے آخر میں بھی تا لگی ہے۔ میں نے عرض کیا لفظ طلحہ اب یہ مرد کا نام ہے لیکن اس کے آخر میں تا ہے، یہاں تو تم وہ اعتراض نہیں کرتے۔ یا اکرمہ نام ہے، اکرمہ صحابی بھی گزرے ہیں، تابعین بھی گزرے ہیں، تو ان کے آخر میں بھی تا ہے، تو وہ مؤنث تو نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لوگ کہتے اچھا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں کے نام اچھے نہیں تھے آپ نے بدل دیے، جن لوگوں کے نام اچھے نہیں تھے آپ نے بدل دیے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام عبد العزیٰ ہے، عزیٰ بت کا نام تھا۔ فرمایا نہ، تیرا نام یہ نہیں، تیرا نام عبد الرحمن ہے۔ ایک شخص آیا، پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہتے میں عبد شمس ہے۔ فرمایا نہیں، تیرا نام عبد شمس نہیں بلکہ عبداللہ ہے، نام بدل دیا۔ ہاں جی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو نواسے کی خوشی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا بیٹا اس کا نام کیا رکھا ہے ہمارے نواسے کا؟ کہنے لگے میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حسن ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاں، آپ پھر تشریف لے گئے، پھر فرمایا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے علی؟ فرمانے لگے میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام۔ تو جو نام اچھے نہیں تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیے۔ اگر معاویہ نام اچھا نہ ہوتا تو حضور ضرور بدل دیتے، حضور ضرور ہے۔ معاویہ کا معنی آواز دینے والا، میں اپنے الفاظ میں تعبیر کرتا ہوں دعوت دینے والا، دین کا داعی، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں اسم با مسمہ ہے، اسم با، دین کی آواز لگائی ہے، دین کی دعوت دی ہے، ایمان کی آواز لگائی ہے۔ اگر کہتے ہو معاویہ نام اچھا نہیں ہے تو اس کی مثال تو اہل بیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ملتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، خاندان میں ملتے ہیں ایسے نام۔ میں بطور مثال کے دو نام پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد میں ایک شخص گزرے جن کا نام معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ اگر یہ نام اچھا نہیں تھا تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں معاویہ نام کہاں سے آ گیا؟ اور جن لوگوں کو حضرت معاویہ سے عقیدت نہیں ہے انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے جو عبداللہ ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یہ معاویہ اس لیے رکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ نام رکھنے پر 1,00,000 درہم لیے تھے۔
ہم کہتے ہیں یہ تمہارے یہاں اہل بیت کی عزت ہے۔ باہر کیا نام تو مل گیا نا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں معاویہ نام مل گیا۔ اس سے قریبی اور نسبت بیان کرتا ہوں۔ مروان معروف بنو امیہ کے شخص ہیں، جانتے ہیں نا مروان، ان کے بیٹے تھے معاویہ بن مروان۔ کون تھے؟ معاویہ بن مروان۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی جو ہے ان کا نکاح ان کے ساتھ ہوا ہے۔ معاویہ نام کے شخص کے ساتھ کس کا نکاح ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی کا نکاح ان سے ہوا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام ٹھیک نہیں تھا، اگر ان کا نام ٹھیک نہ ہوتا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اور کئی نام بدلے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی بدل دیتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنا میرے خیال ہے آج کافی ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو پھر اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ تو مجھے بھی تھکاوٹ بھی ہے کچھ، تو انشاءاللہ اللہ پاک جتنا کہا ہے قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس سے خصوصی محبت نصیب فرمائے۔ ہمیں ان حضرات کی زندگیوں سے رہنمائی لینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب